السلام علیکم کلاس. آج ہمارا آن لائن اسلامیات اختیاری کا فرسٹ لیکچر ہے اور جو موضوع آج ہم پڑھیں گے وہ ہے تعارف حدیث اور سنت. اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کے لغوی معنی کیا ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کے اصطلاحی مفہوم کو پڑھیں گے. تو حدیث کے جو لغوی معنی ہیں یعنی اس کے لفظی مطلب کیا ہے، لفظ حدیث کا مطلب کیا ہے. تو حدیث کا مطلب ہے بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، نئی بات کرنا. اس کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ اصطلاحی معنی یعنی شرعی اصطلاح میں حدیث کس کو کہتے ہیں؟ تو شرعی اصطلاح میں حدیث کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قول اور فعل کو. قول کہتے ہیں آپ کے الفاظ، آپ کے فرمان کو، آپ کے فرامین کو، اور فعل کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو. اور تقریر یعنی تقریر وہ نہیں ہے جو کہ میں کر رہی ہوں. تقریر ہوتا ہے بیسیکلی کوئی ایسا کام جو نبی کے سامنے ہوا ہو اور آپ نے اس کے اوپر خاموشی اختیار کی ہو، کیونکہ نبی کی خاموشی بھی جواز کی علامت ہے، وہ بھی حدیث کا حصہ ہے. تو دوبارہ رپیٹ کر لیتے ہیں اس کو. اصطلاحی مفہوم کیا ہے کہ نبی کریم کے ہر قول، فعل اور تقریر یعنی ہر اس کام پر جس پر نبی نے خاموشی اختیار کی ہو وہ کیا کہلاتی ہے؟ وہ حدیث کہلاتی ہے. اب اس کے بعد دیکھتے ہیں قولی حدیث کس کو کہتے ہیں. قولی حدیث کہتے ہیں کسی حدیث میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول بیان کیا جا رہا ہو تو اسے قولی حدیث کہتے ہیں. جس طرح سے اس کی مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لا تغضب، کہ غصہ نہ کر. اس کے بعد فعلی حدیث دوسری جو اس کی قسم ہے کہ اس سے مراد آپ کا عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے. مثلاً آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، کھانا پینا، نماز اور وضو کرنے کا طریقہ. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل، آپ کا اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، نماز، وضو کرنے کا طریقہ وغیرہ یہ سب فعلی حدیث میں آتے ہیں. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اس طرح سے پڑھو جس طرح سے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اس طرح سے ایک اور مثال ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے. تقریری حدیث یہ آ جاتا ہے کہ کوئی ایسا کام جو آپ کے سامنے ہوا ہو اور آپ نے اس کے لیے خاموشی اختیار کی ہو تو اسے تقریری حدیث کہیں گے. یعنی رسول اللہ کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا ہو اور آپ نے اسے منع نہ فرمایا ہو بلکہ خاموش رہے ہو. اس کی مثال یہ ہے کہ حضرت عمر بن عاص نے بیماری کی وجہ سے تیمم کیا تھا اور جب اس کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے اسے منع نہیں کیا. گویا آپ کی خاموشی جو ہے جواز کی علامت ہے. اس کے بعد ہے حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں. حدیث قدسی حدیث کی خاص قسم ہے جس میں مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے ذہن میں الہام ہوتا ہے. اس الہام کو الفاظ کا جامع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہناتے ہیں. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے اس حدیث کی پہچان بخوبی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، میں نے بے شک ظلم کرنا اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور تمہارے لیے بھی اسے حرام کر دیا ہے، پس تم آپس میں ظلم نہ کرو. اس طرح سے حدیث قدسی کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے. اسی طرح سے حدیث قدسی کی ایک اور مثال ہے اور وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ابھی صرف ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ فوراً لکھ لو، اس کی نیکی لکھ لو. لیکن پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ ابھی مت لکھنا، ابھی رک جاؤ، ہو سکتا ہے کہ یہ واپس آ جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ مڑ جائے. اور پھر جب کوئی انسان غلطی کر لیتا ہے پھر وہ لکھی جاتی ہے. لیکن کوئی اگر انسان غلطی کرنے کے بعد کی بجائے رک جائے اس کام کے لیے، خوف خدا کی وجہ سے وہ کام نہ کرے، تو پھر اس کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی جگہ نیکی لکھ دی جاتی ہے اس بندے کی کہ اس نے برائی کا ارادہ کیا تھا، غلطی کا ارادہ کیا تھا، لیکن یہ صرف اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے رک گیا تو وہ اس کی نیکی کنسیڈر ہوگی. تو یہ حدیث قدسی آتا ہے یعنی جس میں مفہوم جو ہے وہ نبی کے دل میں الہام ہوتا ہے اور الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں. تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی. یہ تو ہو گئی سمپل ٹائپس یعنی جو سادہ اقسام تھی، قولی حدیث، فعلی حدیث اور تقریری حدیث. اب ہم چلتے ہیں صحت کے اعتبار سے حدیث کی اقسام، یعنی حدیث کتنی اوتھینٹک ہے.
دیکھیں حدیث کے ہوتے ہیں دو حصے، ایک ہوتا ہے سند اور ایک ہوتا ہے متن۔ سند کہتے ہیں راویوں کی چین کو، راویوں کے سلسلے کو کہتے ہیں، اور متن کہتے ہیں اصل مضمون کو، یعنی جہاں پہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تغضب، یہ جو ہے نبی کا قول، نبی کا فرمان جو ہے یہ حدیث کا متن کہلاتا ہے۔ تو یعنی صحت کے اعتبار سے جب ہم حدیث کی اقسام کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ہم اس میں حدیث کی سند کو چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ جو احادیث ہمیں ٹیکسٹ بکس میں مل رہی ہوتی ہیں بیٹا، وہ دراصل ہمارے پاس ایک یا دو راویوں کی مدد سے پہنچتی ہے، حالانکہ وہ جو اصل حدیث جو صحیح بخاری، صحیح مسلم میں ہوتی ہیں، اس طرح کی کتابوں میں، صحیح ستہ میں موجود ہوتی ہیں، ان کے ساتھ پوری پوری چین ہوتی ہے راویوں کی، 6 سے 7 8، کوئی 4 ہے، کسی کے ساتھ 5 ہے۔ تو بیسیکلی انہی راویوں کے بارے میں جب ہم انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں تو پھر ہم ان احادیث کو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کس حدیث کی صحت کیسی ہے، کون سی حدیث کتنی اوتھینٹک ہے اور کون سی حدیث اوتھینٹک نہیں ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو آ جاتا ہے وہ صحیح حدیث آتی ہے۔ صحیح حدیث وہ حدیث ہے جس کی سند متصل ہو، یعنی کوئی بریک نہ ہو، یعنی اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر چین سٹارٹ ہو رہی ہے، صحابی سے لے کے تابعی، تابعی سے لے کے تبع تابعین، تبع تابعین سے محدث راوی، یعنی سینٹر میں اگر چاہے کوئی راوی حدیث کو روایت کر رہا ہے تو وہ نبی تک کے سارے لنکس دے گا اس حدیث میں۔ اگر تو یہ لنکس موجود ہیں تو یہ چین متصل ہوگی، یعنی جڑی ہوئی چین ہوگی۔ اگر چین ٹوٹی ہوئی ہے، بریک ہے، تو یہ چین متصل نہیں کہلائے گی۔ تو جو بھی راوی چاہے وہ تابعی بیان کر رہا ہے تو وہ سارے کے سارا لنک دے گا، نبی تک کے سارے لنک دے گا کہ انہوں نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، اور کس نے صحاب جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سنا۔ ایک پہلی کوالٹی تو یہ ہو گئی۔ دوسری کوالٹی ہے جس کے راوی عادل اور ضابط ہوں، ٹھیک ہے، اور اس میں علت، خفیہ بیماری نہ ہو، یعنی اس حدیث میں یعنی کوئی چیز ہڈن نہ ہو، اور وہ شاذ نہ ہو۔ اور عادل سے مراد کیا ہے جی؟ حدیث بیان کرنے والے کا کردار مضبوط ہونا چاہیے۔ ضابط سے مراد ہے حدیث بیان کرنے والے کا حافظہ مضبوط ہونا چاہیے۔ میموری کا بڑا رول پلے ہوتا ہے یہاں پہ کہ میموری کس حد تک سٹرونگ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ سند کا متصل ہونے سے مراد ہے کہ پہلے راوی حدیث سے لے کے نبی تک کے حدیث بیان کرنے والے مسلسل ہوں، درمیان میں کوئی راوی غائب نہ ہو، یعنی پورے کمپلیٹ لنک ہو، کوئی چیز چھپی ہوئی نہ۔ شاذ سے مراد ہے سکہ راوی اپنے سکہ راوی کی مخالفت نہ کرے۔ دیکھیں سکہ ہوتا ہے سچ بولنے والا، سکہ راوی سے مراد ہے کہ اگر کوئی تابعی بھی روایت کر رہا ہے تو وہ کسی دوسرے تابعی کی مخالفت نہیں کرے گا، یہ شرط ہے کہ اگر وہ ایک تو اس میں یہ چیز چیک ہوگی کہ سند متصل ہے، دوسرا راوی کو کوئی سوء حافظہ کا مسئلہ تو نہیں تھا کہ اس کی میموری سٹرونگ تھی یا میموری سٹرونگ نہیں تھی، اس طرح کی چیزیں، یعنی اگر کوئی حدیث روایت کرتے کرتے بھول تو نہیں جاتا تھا، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اس کے بعد ہے سیکنڈ پہ حسن۔ حسن اور صحیح حدیث جو ہے بیٹا یہ سیم ہے، ایک ایک چیز جو ہے یہ اس کی سیم ہے، اس کی بھی سند متصل ہے، راوی عادل اور ضابط ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ شاذ نہیں ہوتا ہے اس میں۔ ہم اس کی ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں۔ وہ حدیث جس کے راوی صداقت اور امانت میں مشہور ہوں، ان پر جھوٹ کی تہمت نہ ہو، شاذ اور علت سے پاک ہوں، ٹھیک ہے۔ شاذ اور علت، شاذ یعنی کوئی تابعی دوسرے تابعی یا کوئی راوی کسی دوسرے راوی کی مخالفت نہ اس میں کرتا ہو۔ دوسرا علت، کوئی خفیہ بیماری نہ ہو، اس کے راوی اچھے حافظے کے مالک ہوں۔ حسن اور صحیح حدیث میں ایک مائنر سا ڈفرینس یہ ہے کہ صحیح کے راوی حفظ میں زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، جبکہ حسن کے جو راوی ہیں وہ حفظ میں زیادہ مضبوط نہیں ہوتے۔ یہ چونکہ ابھی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ آگے جو احادیث ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بار بار نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، یا یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، یا یہ حدیث حسن حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، اس وجہ سے بتانے کا مقصد یہ ہے۔ اس کے بعد حدیث حسن پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ نیکسٹ جو پوائنٹ آ جاتا ہے وہ ہے جی ضعیف حدیث۔ ضعیف حدیث ہوتی ہے کمزور حدیث، وہ حدیث جس کے راویوں میں حدیث صحیح اور حسن جیسی صفات نہ ہو، اس کے مضمون میں بھی شک ہو۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ ضعیف حدیث اور کمزور حدیث ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، وہ تو دوسری من گھڑت حدیثیں دوسری ہیں جو بنائی گئی تھی۔ ضعیف حدیث
کی اگر بات کریں تو بہت سارے حکمت کے موتی جو ہیں وہ ضعیف احادیث میں چھپے ہوئے ہیں، اور جس طرح سے ماں کی گود سے لے کر لحد تک علم حاصل کرو، بہت ساری حدیثیں جو ہیں وہ ضعیف حدیثیں میں ملتی ہیں. اور اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے سچ کا سچ ثابت ہو جانا، اور ایک ہوتا ہے سچ کا سچ ثابت نہ ہونا. تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ان کا سچ جو ہے وہ سچ ثابت نہیں ہوا، یا اگر ان کے راوی ملے تو ایک یا دو ملے ہیں راوی، اور ان کے بارے میں کوئی پراپر انفارمیشن نہیں ملی. تو جس چیز کے بارے میں پروف نہ ملے، اگر وہ چیز سچ بھی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوگا نا کہ وہ جھوٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ یعنی آپ کو سمجھ آ گیا. صحیح حدیث میں وہ ہوگا کہ راویوں کی بیسیکلی ہم یہ سند کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں، سند کی تخریج کر رہے ہیں، سند کو چیک کر رہے ہیں. ہم سند کو چیک کر کے ہم اس کو ڈیوائڈ کریں گے ڈفرینٹ کیٹیگریز میں کہ کون سی حدیث کیسی ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے، اور یہ حدیث کس کیٹیگری میں آتی ہے. یا یہ صحیح کی کیٹیگری میں آئے گی، یہ حسن کی کیٹیگری میں آئے گی، یہ ضعیف کی جو ہے کیٹیگری میں آئے گی. ان کی آگے سے بھی بڑی اقسام ہے، صحیح کی بھی اقسام ہے، حسن جیسے حسن ذاتہ بھی آ جاتا ہے، بہت ساری آگے اس کی اقسام ہے. لیکن ابھی وہ یہاں پہ ہم ڈسکس نہیں کریں گے. فی الحال آپ نے بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ صحیح سند متصل ہے، راوی عادل اور ضابط ہے، میموری اسٹرانگ ہے. حسن میں بھی سیم یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں، لیکن مائنر سا فرق آ جاتا ہے کہ حسن کے جو راوی ہیں ان کا حافظہ جو ہے درمیانے درجے کا ملتا ہے، اور صحیح میں مضبوط ملتا ہے. ضعیف حدیث میں راوی ایک یا دو ہوں گے، یا ان میں یہ کوالٹیز صحیح اور حسن والی کوالٹیز اس میں موجود نہیں ہوں گی. آگے ہے جی سند کے اعتبار سے حدیث کی اقسام، یعنی وہ پہلے جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے صحت کے اعتبار سے، اس میں بھی بیسیکلی سند ہی چیک کی ہے ہم نے، اور اس میں بھی ہم سند ہی چیک کریں گے. یہ بیسیکلی نسبت کے اعتبار سے، لنکس کے اعتبار سے ڈیوائیڈ ہو رہی ہیں کہ کون سا لنک کہاں جا کے ملتا ہے. تو سند کے اعتبار سے حدیث کی تین اقسام ہے. پہلے ہے جی مرفوع حدیث، وہ جس کی نسبت ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو. اس حدیث مرفوع کو حدیث متصل بھی کہا جاتا ہے، یعنی جو راوی اگر حدیث بیان کر رہا ہے وہ ڈائریکٹ ریفرنس ہی نبی پاک کا دے رہا ہے، اور کہہ لیں کہ درمیان میں کوئی بریک نہیں ہے، سارے کے سارے کمپلیٹ لنک دے رہا ہے. تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ مرفوع حدیث کہلائے گی. موقوف حدیث، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں بیسیکلی جو نسبت ہے وہ صحابی کی طرف ہوتی ہے، یعنی جس کی سند صرف صحابی تک پہنچتی ہے، اس کے بعد بات تک نہیں پہنچتی. مثال کے طور پہ اگر چلیں لیٹس سے اس کے تبع تابعین جو ہے وہ روایت کرے، تبع تابعی روایت کر رہا ہے، اس نے تابعی کا لنک دیا، اس نے صحابی کا لنک دیا کہ تابعی نے جو ہے فلاں تابعی نے صحابی سے سنا تھا. یہ وہ اس میں نبی کی نسبت نہیں دے رہا، نبی کا لنک نہیں دے رہا. تو دیٹس وائی دس ول کالڈ موقوف حدیث. مرسل حدیث میں آتا ہے کہ وہ حدیث جس کی نسبت تابعی کی طرف ہو، یعنی اس کی سند صرف تابعی تک پہنچ جائے. تابعی سے مراد وہ شخص ہے جس نے حالت ایمان میں کسی صحابی کی زیارت کی ہو اور اس کی موت بھی ایمان پر ہوئی ہو. مرسل حدیث یعنی جو لنک ہے وہ تابعی کی طرف ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کو روایت کرنے والا کون ہوگا؟ تبع تابعی ہوگا، یا راوی یا محدثین میں سے کوئی ہوگا. اور وہ کہہ رہا، وہ اس طرح سے روایت کرے گا کہ میں نے فلاں سے یہ حدیث سنی ہے، اور وہ کون ہوگا؟ وہ تابعی ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی اس میں جو لنک دے رہا ہے وہ صرف تابعی کا دے رہا ہے، نسبت جو ہے صرف تابعی کی طرف ہوگی. تو یہ سمجھ آ گیا آپ کو. سند کے اعتبار سے حدیث کی تین اقسام ہیں، اور صحت کے اعتبار سے بھی حدیث کی تین اقسام ہیں. اس کے بعد ہے جی سنت کا مفہوم. سنت کے لفظی معنی ہے جی عادت اور طریقے، اور سنت عادت اور طریقے کو سنت کہتے ہیں. اصطلاحی معنی میں کیا ہے کہ حدیث اور سنت اگرچہ مترادف اور ہم معنی سمجھے جاتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق جو ہے وہ نمایاں ہے، وہ فرق پایا جاتا ہے. حدیث عام ہے، اس کے تحت وہ تمام اقوال، افعال اور تقریر آ جاتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے، آپ کے سامنے ہوئے، آپ نے ان سے منع نہیں فرمایا. سنت سے مراد وہ دینی طریقہ ہے جس پر نبی نے اپنی حیات طیبہ پر گامزن رہے، اس لیے سنت میں عملی پہلو نمایاں ہے. یعنی اس میں زیادہ تر عملی پہلو آتا ہے، لیکن ایک جو میجر ڈفرینس جو میں
آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بتا دوں، اور وہ یہ ہے کہ سنت کا بیسیکلی جو مفہوم ہے نا، وہ اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں کہ سنت میں جو نبی کی کے سارے عملی پہلو اور تقریری پہلو بھی آ جاتے ہیں اور قولی پہلو بھی آتے ہیں سنت میں، اس کو ہم حدیث، اس کو یعنی وہ جو تمام کام ہے نا اس کو ہم سنت کہیں گے، اور سنت اور اس سارے کے سارے پروسیس کا، یعنی قول کا، فعل کا، تقریر کا جو ریکارڈ ہوگا نا وہ حدیث کہلائے گا، یعنی نبی کا قول، نبی کا فعل، نبی کی تقریر اور ان تمام چیزوں کا جو ریکارڈ ہے وہ کیا کہلائے گا، وہ کہلائے گا حدیث، وہ کہلائے گی حدیث، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی حجت اور اہمیت حدیث قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں رسول اللہ کی اطاعت کی کیا اہمیت ہے، کہ سورہ نساء میں آتا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سب سے بڑی درجہ رکھتی ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ کی اطاعت مسلمانوں پر فرض ہے۔ نمبر 2 پہ آتا ہے اطاعت رسول سے روگردانی ضیاء العمال، کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، یعنی جو رسول کی اطاعت نہیں کر رہے ان کو تنبیہ کی گئی ہے اور انہیں خبردار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے عدم اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باعث دوزخ، وہ لوگ جو دنیا میں اطاعت رسول سے منہ موڑ لیتے ہیں ان کا ٹھکانہ قیامت کے دن جہنم ہوگا۔ ارشاد ربانی ہے، سورہ ذات کی آیت نمبر 66، جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹائے پلٹائے جائیں گے، وہ کہیں گے کہ اے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے۔ اطاعت رسول میں تنگ دلی باعث کفر ہے۔ جو آدمی رسول اللہ کے احکامات اور فیصلوں کے بارے میں دل میں تنگی محسوس کرتا ہے وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن مجید میں ارشاد آتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے پھر تیرے فیصلوں میں اپنے دلوں میں تنگی نہ پائیں۔ جی یہ تو تھا جی آج کا لیکچر۔ آج ہم نے اسٹڈی کیا ہے جی تعارف حدیث میں حدیث کے لغوی معنی، بات چیت کرنا، خبر، گفتگو، نئی بات کے ہیں۔ اصطلاحی معنی میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل و تقریر، یعنی کسی کام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ اس کی 3 اقسام پوچھی گئی ہیں، قولی پوچھی جاتی ہیں اکثر پیپر میں، قولی، فعلی، تقریری۔ قولی آپ کا قول ہے، فعلی آپ کا کام ہے، آپ کا عمل ہے۔ سنت میں زیادہ ویسے دیکھا جائے تو عملی پہلو زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ تقریری حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی کام کرتے ہوئے، یعنی تقریر حدیث میں آتا ہے کہ کوئی کام اگر آپ کے سامنے ہوا ہو تو آپ نے اس کے لیے خاموشی اختیار کی ہو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاموشی ہے وہ بھی حدیث کا حصہ ہے، وہ جواز کی علامت کہلاتی ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ ایسی حدیث کی قسم ہے یہ پیپر میں سوال اکثر پوچھ لیا جاتا ہے جس میں مفہوم اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں الہام ہوتا ہے اور الفاظ کا جامع جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہناتے ہیں۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتے ہیں۔ صحیح میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ حدیث جس کی سند متصل ہے، جس کے راوی عادل اور ضابط ہیں، کوئی اس میں علت نہیں ہے، شاذ نہیں ہے، عادل جو ہیں مضبوط حافظے کے مالک ہیں، سند کا متصل ہونا یعنی سارے کے سارے لنکس موجود ہیں، کوئی چیز جو ہے بریک نہیں ہے، جڑی ہوئی سند ہے ان کی۔ حسن جو ہے وہ حدیث جس کے راوی صداقت اور امانت میں مشہور ہیں، اور ان میں مائنر سا ڈفرنس جو ہے وہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا، پیپر میں پوچھا جاتا ہے صحیح اور حسن حدیث میں فرق بیان کریں۔ تو وہ یہ ہے کہ ان کے جو راوی کے جو حافظے ہیں وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں، وہ درمیانے لیول پہ ہیں۔ دیکھیں اس طرح ہوتا ہے نا کہ کچھ کے جو حافظے ہوتے ہیں وہ، کچھ کا جو حافظہ ہے وہ بہت مضبوط ہوتا ہے اور کچھ کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، اور کسی کو سوء حافظہ کا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی بات بات پہ انہیں بار بار یاد کروانا پڑتا ہے کہ فلاں بات اس طرح تھی یا اس طرح سے، وہ لوگ بات بھول جاتے ہیں، یا جو بات بھول جاتے ہیں نا وہ جب کسی کے سامنے بات بیان کرنے لگیں گے تب بھی بھول جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ چیک کرنا بہت ضروری تھا۔ حسن حدیث میں یہ کہ وہ راوی درمیانے درجے کے تھے، ان کی
میموری جو ہے وہ درمیانے درجے کی تھی. ضعیف حدیث اس میں راوی ایک یا دو ہوں گے اور ان میں یہ والی کوالٹیز نہیں ہوں گی.